اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے، فرما برداری اختیار کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو اسے ہم اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا۔ غلطی کرو گی تو سزا دگنی، اور صحیح طرز عمل ہوگا ایمان اور عمل صالح والا تو اجر بھی تمہارا دگنا ہوگا۔ اعتدنا لها رزقا کریما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے بہت ہی رزق کریم باعزت روزی کا اہتمام جنات کے اندر کیا ہوا ہے۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو۔ یہاں اس کو سمجھ لیجیے، مراد کیا ہے کہ تمہیں اسوہ بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تا قیام قیامت۔ Like and subscribe. Hit that like button and subscribe for more. لستن کاحد من النساء، اب پہلی ہدایت یہ دی گئی ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اب ظاہر بات ہے وہ پہلی یوں سمجھیے کہ جو میں معاشرے کا نقشہ میں کھینچ چکا ہوں، تو لوگ آتے تھے گفتگو کرتے تھے بے دھڑک۔ پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقوی دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، نرمی پیدا نہ کرو۔ ظاہر بات ہے عورت کی آواز اس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے، اور اگر کہیں طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباثت ہے، کوئی گندگی ہے، منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا، اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی سکینڈل اٹھانے کا حضور کے خلاف اگر ہو جائے۔ سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر توبت لگ گئی۔ تو یہ کہ اگر فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے نرم انداز میں بات کرو، اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے، منافقت کا روگ ہے، بیماری ہے، وہ کوئی اور ہی امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی توقع، شاید میں یعنی یہاں پہ اگر کوئی محنت کروں، کوشش کروں تو شاید میری دال گل جائے، کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو بڑی معروف انداز میں، لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دوسری ہدایت اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے۔ اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں، یعنی سمجھئے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں، مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ، عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، گھر کے اندر۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور مت نکلو باہر بن سنور کر جیسے کہ جاہلیت اولیٰ میں رواج تھا۔ جاہلیت، پچھلی جاہلیت جو تھی، اسلام کے آنے سے پہلے جو تہذیب، جو کلچر وہاں تھا، وہ طریقتکم المثلی، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے یہ، اس کلچر کو چھوڑو۔ اور یہ جو بن سمر کر باہر نکلنے والی بات ہے کہ تبرج کہتے ہیں کہ نمایاں ہونا، یعنی عورت اگر بناؤ سگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے؟ وہی چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھے، میں توجہات کا مرکز بن جاؤں۔ یہ کام اب چھوڑ دو بالکل، اگر خدا نے خاصہ کہیں ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں، تو اس کی دوسری ہدایت یہ ہے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو، گھروں میں بیٹھو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے نبی کے گھر والوں، یا اہل البیت اب آ گیا یہاں پہ نبی کے گھر والوں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اہل البیت حضرت سارہ کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والوں اہل البیت، اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کے ازواج سے ہو رہی ہے۔ تو اہل بیت اصلاً ہیں حضور کی ازواج مطہرات۔ البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے، حضور نے یہ چاہا ہے، جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالی عنہم، آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہے، لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ تو فرمایا اے نبی کے گھر والوں، یعنی اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نوع کی برائی کو، گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے، یطہرکم تطہیرا، پوری طرح پاک اور صاف کر دے۔ کیوں؟ تمہیں اسوہ بننا ہے، تمہیں نمونہ بننا ہے۔ نمونہ تو بے داغ ہونا چاہیے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آئیڈیل پرسنالٹی، آئیڈیل، تو آئیڈیل تو بے داغ ہونا چاہیے۔
اسی طریقے سے تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے، پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں اسوہ بننا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ذرا یاد کیا کرو جو کچھ کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک خاص جو مقام ہے حضرت عائشہ کا، وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ کسی اور میری بیوی کے لحاف میں، جبکہ ایک ہی لحاف میں حضور بھی تھے اور حضرت عائشہ بھی تھی، تو مجھ پر وہی بھی ہوا، یا ابراہیم انا لفراقک محزونون، یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محزون ہیں، ہمیں رنج ہے۔ بہرحال ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ زید بن حارثہ کے باپ نہیں ہے۔ زید بن حارثہ وہ بولا بیٹا تھا، اب جب کہ ہم نے حکم نازل کر دیا ہے اب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں۔ اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھیں اگر ان کے ذریعے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے ذریعے سے ختم ہوگی؟ یہ ہے اس میں جو دلیل مضمر ہے کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کرنا ہی تھا، اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے اندر اقدام نہ کرتے اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی، اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین۔ اب اس میں بڑا باریک نقطہ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے، رسالت حضور کی دائم و قائم ہے، چل رہی ہے ابھی تک۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے، اب بائی پروکسی ہے، اب امت کے ذریعے سے ہے، جو بھی آپ کے امتی ہیں، جو بھی دین کے خادم ہیں، جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے، رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ ہم نے سورہ انعام میں آیت پڑھی تھی، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے۔ اسی لیے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے، فلیبلغ الشاہد الغائبہ، اب یہ تمہارا کام ہے اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ، جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ۔ تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے، رسالت محمدی تو چل رہی ہے، لہذا ختم کا لفظ جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا، نبوت کے ساتھ آیا۔ نبوت ختم ہو گئی جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی۔ نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی، وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا، اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہے، اسی لیے یاد دیکھیے ولاکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہیں اور قائم ہیں، اور خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کی مہر ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور یقینا اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، صدق اللہ العظیم۔ اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ ذکر کثیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے، ہتھ کارول دل یارول، کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے۔ اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ہیں۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگیے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے، بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگیے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے۔ لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ، کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے۔ باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، پھر نماز، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں 21ویں پارے کی پہلی آیت، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے، اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے، نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی۔ اب یہ دیکھیے وہی لفظ ہے جو حضور کے بارے میں آیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ لیکن یہ فرمایا جا رہا کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے، اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے، وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا جو ہے جس روز کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام۔ وعد لہم اجرا قریبا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر فراہم کیا ہوا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا،
اے نبی، اب یہاں نوٹ کیجئے اے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو. یہ نبوت اور رسالت کا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا. جیسے جس کسی شخص نے CSP کا امتحان پاس کر لیا، اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر، جاؤ وہاں پر DC لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے. ایک ہے اپوائنٹمنٹ، ایک ہے کارڈر. نبوت کارڈر ہے. اس کارڈر میں جو آ گئے ہیں اب ان کو جن کو اللہ ان میں سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص علاقے کی طرف، تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وحی سے. وہ سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اب ان 5 آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے. یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا، لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا. تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں. یا ایھا النبی، اے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہداً گواہ بنا کر. اب اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور یہ یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس سورہ بقرہ میں آیت آئی اور سورہ حج میں آ چکی ہے. اور مبشر اور نذیر، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے، یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے، جمع کے صیغے میں، واحد کے صیغے میں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے. یعنی ایک داعی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے، کوئی صوفیاء میں سے ہے، کوئی اللہ کا نیک آدمی، وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف. لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر مامور ہے کہ وہ بلائے. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کہ ایک ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو جو ہے اس پہ خیال رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، گلیوں میں گندگی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے ہے. ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لیے، وہ تو مامور ہے، وہ تو تنخواہ اسی کی لیتے ہیں، لہذا وہ ہم وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے. ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے، لیکن ایک فوج آپ نے تیار کی ہوئی ہے جو اسی کام کے لیے. تو رسول تو گویا کہ وہ پھر داعی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے مامور من اللہ ہو کر پھر وہ جو ہے دعوت دیتا ہے. وسراجا منیرا، اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا، چراغ ہدایت. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے. ودع اذاهم، اور وہ جو کچھ بھی اذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کوفت پہنچا رہے ہیں، دفع کیجیے ان کی ایذاؤں کو. وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے. وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے آپ کے لیے سہارا، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. جو چاہیں اسکینڈلز اٹھا لیں، جو چاہیں آپ کے خلاف سازشیں کر لیں، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اب ایک حکم یہاں پر طلاق کے ضمن میں بھی آ رہا ہے. پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی طلاق اگر دینی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے. اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے، مہر طلاق دے دی ہے، مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا. اب یہاں مسئلہ رہا عدت کا. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو، تم انہیں چھو، انہیں تم طلاق دے دو. فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدت کرے اور اس کو تم عدت پوری کرواؤ اس سے، اس لیے کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرما دیا ہو. لہذا عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شوہر سے کسی کے اس کے وطن میں کوئی کسی کا حمل نہیں ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ، تو انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کرو. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اپنے ہاں سے رخصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج مطہرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ مہر دیا ہے.
وما ملکت یمینک، اسی طرح جو آپ کی ملک یمین ہے، بانیاں ہیں، لونڈیے ہیں، مما افاء اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فے کے طور پر دے دی ہوں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو مقوقس تھا مصر کا اس کا حکمران، اس نے ہدیے کے طور پر بھیجی تھی. وہ بنات امنے کا، وہ بنات اماتے کا، اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپھیوں کی بیٹیوں سے، وہ بنات خالے کا، اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے، وہ بنات خالات کا، اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. وامرأۃ مومنۃ، اسی طرح ایک مومن عورت، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں. ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ ہبہ کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو، یعنی وہ مہر بھی نہیں مانگتی، وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں. ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی کا ارادہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ جو ہے رعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہل ایمان سے علیحدہ رکھ کر، یعنی تمام اہل ایمان کے لیے زیادہ زیادہ 4 کی قید ہے، لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہے، ان میں سے کسی کو بھی آپ طلاق نہیں دیں گے، اور 4 کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواجہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے ضمن میں فرض کی ہیں، لازم کی ہیں، کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا. وما ملکت ایمانہم، اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں اور مانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و ضوابط کا انہیں پابند کیا ہے. لکہ لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اصل میں حضور کا جو تعدد ازدواج کا معاملہ، اس میں کئی مصلحتیں تھیں. ایک مسئلہ تو یہ بھی تھی، مسئلہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی تو مسئلہ سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ ان کا وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھی، وہ 18 برس کی عمر تھی جبکہ بیوہ ہو گئی ہیں، لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے، وہ معلمہ امت بن گئی ہیں. خواتین کے لیے تو وہی معلمہ ہیں. جو بھی زن و شو کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھی تو ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتی تھی. تو طویل امت، اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا. اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا قبائلی معاشرہ تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو. تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو ہے کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیہ من تشاء، اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں. یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی، اگرچہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دیں، ذرا اس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں تو کوئی حرج نہیں تھا. آپ پر کوئی اس کی ملامت نہیں تھی اللہ کی طرف سے. کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہرے تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی. صاف اجازت دی گئی ہے. ترجی من تشاء، جو دور ذرا کر دے اپنے سے جس کو چاہے. وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہے اپنے پاس قریب کر لو. ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جسے آپ نے کہیں ذرا سا اپنے سے پرے کر دیا ہو اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہو فلا جناح علیک، تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہوں. یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ محترمہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہنی چاہیے. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ، اور تاکہ وہ سب کی سب راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں. حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات برتی ہے، ناپ تول کے ساتھ، نان نفقہ سب کا برابر، وقت اپنا سب کے ساتھ برابر. باریاں مقرر ہیں اور باریوں پہ ہی آپ سب شب باشی فرماتے تھے، آج ان کے پاس ہے، کل ان کے پاس ہے، پرسوں ان کے پاس ہے. ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینے میں آپ ہوتے تھے تو عصر اور مغرب کے درمیان چند منٹ کے لیے 5-5 7-7 منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہو آتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے. باقی یہ ہے کہ شام کو شب باشی، ظاہر بات ہے رات کو کہ ایک کے ہاں ہوتی تھی. اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے. اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں، جن میں ناپ تول ہو سکتا ہے اس میں تو میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے. فلا
تلمنی فیما تملک ولا املک، تو اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں، یعنی میرا دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک طرف زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، اور یہ سورہ نساء میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قلبی رجحان کو بھی برابر تقسیم کر سکو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے، وقال اللہ علیما حکیما، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے، اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ طلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کوئی شادی کریں گے۔ ولا ان تتبدل بہن من ازواج، اور نہیں یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے۔ ولو اعجبک حسنہن، خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو، اگر کسی خاتون کی طرف آپ کی رغبت ہو بھی گئی ہو بربنائے طبع بشری، تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید صاف صاف بات کرتا ہے، خود حضور نے صاف بات کی ہے، مجھے تمہاری اس دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں یا شاید تین چیزیں پسند ہیں، ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہے، ایک عورتیں مجھے پسند ہیں۔ تو یہ آپ نے اس میں قطعاً کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں، جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے، کوئی شک نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے اس کے کہ جو آپ کی باندی ہو، کوئی لوڈی ہو، کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیحدہ ہے، یہ نکاح کا معاملہ ہے۔ حضور کے ہاں دو لونڈیاں ہیں، ماریہ قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کا پہرا دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اب دیکھیے جو ہم سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کسی گھر کے اندر داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں حتیٰ تستانسوا ویؤذن لکم، اور اجازت نہ تمہیں مل جائے اور تم ان سے جو ہے پہلے بات چیت کرو، اذن لے کر داخل ہو۔ یہ سورہ نور میں آیت نمبر 27 اور 28، حتیٰ تستانسوا، اور 28 میں آیا یؤذن لکم۔ لیکن یہ اس سے پہلے حکم آ رہا ہے، یہ حکم بھی سب سے پہلے نبی کے گھر کے بارے میں آیا، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں یہ سن 5 کا نزول ہے، وہ سن 6 کا نزول ہے، پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے تمام مسلمانوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے وہاں۔ ولکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، اور وہاں بیٹھ نہ رہو، وہ ڈیرا جما کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے، کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز نبی کے لیے ایذا کی باعث تھی، انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی، اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور حضور کی مروت ہے، حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک ایک کنال کے اور ایک ایک ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں، وہ چھوٹا سا کوئی ایک حجرہ ہے۔ اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے، اس نے اذن چاہا تو حضور نے بلا لیا، تو حضرت عائشہ ذرا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی، اپنی کمر ادھر کر دی، کوئی چادر اوپر لے لی، اور کہاں جگہ تھی وہاں پر، وہیں پر آ کر وہ شخص آ کے اپنی بات کرتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بن رہی تھی۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تو وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں، کہہ نہیں سکتے کچھ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں۔ جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں، اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا۔ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی۔ ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، حضور کے ساتھ معاملہ خاص بھی تھا۔
ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے گھر سے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شریر تھے وہ طاق میں رہتے تھے کہ کوئی سکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے یہاں اتنی ازواج مطہرات تھیں، جب بعد میں آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے، جیسے فرض کیجئے کرنے کہہ رہا ہوں، حضرت عائشہ جوانی تھی جبکہ حضور کا انتقال ہوا، تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ابھی اب تو اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب حضور کو تو انتقال ہونا ہے، پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا، کوئی ایسا پیغام دے کر، تاکہ یہ کہ نقب لگانے کا ایک موقع مل جائے، گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقب لگائے۔ اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ہے، تمہیں یہ تمہاری روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایذا پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، یہاں وہ روک لگا دی، اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی، یہ بین، کیونکہ ویسے بھی وہ ازواجہ امہاتہم، اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں، وہ ایک درجہ وہ بھی آ گیا، اب خاص صراحت کے ساتھ بھی کہہ دیا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے، طلاق دیں تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی، یہی وجہ ہے کہ تعدد ازدواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں کسی خبیث کے دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی رہا ہو تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ ان تبدوا شیئا اور تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خواہ تم چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لا جناح علیکم علیہن فی آبائہن، اب یہ وہ حکم آ رہا ہے جو تفصیل سے آیا ہے بڑی، وہ تو اب ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں، وہ بعد میں آیا ہے، یہ ذرا مختصر آ رہا ہے کہ گھر میں داخلے سے جن کو روک دیا گیا، لیکن عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں۔ یہاں فرمایا عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے، جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے، جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ذلیل ہوگا، چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں، اچھی باتیں، اچھے نظریات، اچھے خیالات، کلمات، ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات ہی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اچھی بات، اچھی دعوت حسنہ، موعظۃ الحسنہ، تو اچھی باتیں، اچھے کلمات جو ہیں ان کے اندر ایک انہیرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی، لیکن یہ انہیرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے والعمل الصالح یرفعہ، جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے، یعنی یہ کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے۔ ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے، یقین ہے، اچھے خیالات ہیں، اچھے عزائم ہیں، اچھے نظریات ہیں، بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں، اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی، والعمل الصالح یرفعہ، اب عمل صالح کی ضرورت ہوگی، محنت کی ضرورت ہوگی۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ کہ یہ بری سازشیں کر رہے ہیں، داؤ لگا رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی، ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کی یہ ساری سازشیں اس کی میں جو ہے وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا، اور اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا، وما تحمل من انثی ولا تضع، اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو، اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو، الا بعلمہ، مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، حیوانات میں سے ہو، جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے، اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحلہ آیا اللہ کے علم میں ہے۔ وما یعمر من معمر، اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی معمر شخص کی، ولا ينقص، اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے، من عمر ہی، اس کی کمی میں سے، الا فی کتاب، مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی ایک ایوریج عمر ہے، انسانوں کی ہے، اسپیشیز ہے، ان کی ایک ایوریج عمر ہے، کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں، معمر بنا دیتے ہیں زیادہ، کسی کو اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے، کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی کسی معمر شخص کو،
ولا ينقص من عمرہ، نہ ہی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے، نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ سب کچھ کتاب میں درج ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دو سمندر، دو دریا جو ہے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ ہے کہ جو میٹھا ہے، پیاس کو بجھانے والا، فرحت بخش ہے اور خوشگوار ہے، پینے والے کو اس سے ایک کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ وھذا ملح اجاج، یہ کھاری ہے، کڑوا۔ ومن کل، اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکلون لحما طریا، دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے، مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تر و تازہ۔ اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں ہے، کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے وہ بھی بڑی لذیذ ہے، اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو، لحمن طریا ہے۔ میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے، دریاؤں سے میٹھے پانی کی مچھلی ہے، سمندروں سے کھاری پانی کی اور کڑوے پانی کی مچھلی ہے، لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غذا کا کام دے رہی ہیں۔ بس تستخرجون حلیۃ، اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنے زیورات، یعنی وہ موتی وغیرہ کے جن سے تم زیورات کو مرصع کرتے ہو، تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو، وتری الفلک فیہ مواخر، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے، تبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ پرو لاتا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز چل رہی ہے، ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ لہ الملک، کل بادشاہی اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر، یہ دیویاں اور دیوتا اور گاڈز اینڈ گاڈیسز، ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جھلی جیسا بھی۔ اب یہ قطمیر جو ہے، کیونکہ کھجور ان کے ہاں تھی، ان کا پھل ہے سب سے بڑا، بلکہ وہ تو اسٹیپل ڈائٹ بھی ان کی کھجور ہی تھی، تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک بہت باریک سی جھلی ہوتی ہے، وہ قطمیر ہے، اور کھجور کی ناف سے ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے، وہ فتیل ہے۔ تو اب کسی چیز کی حقارت کی بات کرنی ہو، بہت ہی حقیر سی، بہت ہی معمولی سی شے، تو قطمیر یا وہ فتیلہ، یہ الفاظ ان کے حوالے سے آتے ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لے، فرض کیجئے فرشتہ سن بھی لے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائق مگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے، جو خبیر ہے، جاننے والا ہے، وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے، کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے، تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر لے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ۔ ان تدعو مثقلۃ الی حملھا، اگر کوئی جان کہ جو بہت ہی بوجھل ہو گئی ہو، جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے، اگر وہ پکارے گی الی حملھا کہ کوئی آئے اور مدد کرے، اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرے، لا یحمل منہ شیء، تو نہیں اس سے کوئی بھی شے، اس کے جو ہے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا۔ ولو کان ذا قربی، خواہ کوئی قرابت داری ہو، وہ بھی قریب سے گزر جائے گا، اس کی پکار نہیں سنے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم، اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے، کچھ خشیت ہے، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے۔ جب پردے اٹھ جائیں گے تو سبھی کے سب مومن ہو جائیں گے بڑے اعلیٰ قسم کے، لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں، یہ ہیں در حقیقت جو لوگ اس وقت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے، تزکیہ نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔
ولا الظلمات ولا النور، اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے، ولا الظل ولا الحرور، اسی طریقے سے سایہ اور لو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں، ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے، یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں، بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں اس زمین کے اوپر، اور وہ در حقیقت مقبرے ہیں چلتے پھرتے یا تازیے ہیں چلتے پھرتے، کہ ان کی اصل انسانیت جو ہے ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، جو زندہ ہیں، جن کے دل زندہ ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اگر دل مر گیا، یہ مطلب یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ سسک سسک کر دم توڑ گئی، تو پھر اب چل رہا ہے، ایک حیوان چل رہا ہے، حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے، انسان ابو جہل تو کبھی کا مر چکا، دفن ہو چکا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہے، اور قبروں میں سے مراد وہ انسان کہ جو در حقیقت چلتے پھرتے مقبرے ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر خبردار کرنے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، اور کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں لے کر، وبالزبر، اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ، اس میں اب صاد والقرآن ذی الذکر، حامیم والکتاب المبین، تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ بیان نہیں ہوئی، اسی کو انک لمن المرسلین ہر جگہ محذوف مانا جائے گا۔ اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروۂ سلام ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راہ پر ہیں، سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے، زبردست، اور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا، جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا۔ فہم غافلون، پس وہ غافل ہے، بے خبر ہیں، انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے، نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے۔ یہی مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے۔ فہم غافلون، ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ان کا غافل ہونا بالکل قرین قیاس ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں، کوئی رسول آیا نہیں، کوئی کتاب آئی نہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی اکثریت اور عذاب الہی کی مستحق ہو چکی ہے، اور اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگ گئی ہے، تو قانون خداوندی کی وہ دفعہ جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلال، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان، اور وہ طوق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں الل رہی ہیں، اونچی ہو گئی ہیں۔ یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا، لیکن ان کے طوق ایسے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں، تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں حائل کر دی ہیں، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی۔ یہ مضمون اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں، تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں، آیات آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں۔ اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں، آیات تاریخی، ایام اللہ، کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ۔ تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بآلاء اللہ سے،
اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بایام اللہ سے جو پچھلی تاریخ ہے. لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے، اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے. وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے وہ جو کہ تو آ گئی ہے. اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے نبی، خواہ آپ انہیں انذار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ خبردار تو انہی کو کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کریں، ذکر کو سنیں، اس پر توجہ کریں، اس کا اتباع کریں. وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو، خشیت ہو. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو. انا نحن نحیی الموتى ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے. وآثارہم، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں. کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو اب ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا. اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں بھی لکھا جاتا رہے گا. تو نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے. امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی. اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان کے پاس رسول آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول. اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں. ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بلکہ کسی اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریین کو، زیادہ خیال حضرت مسیح کے حواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انطاکیہ میں تبلیغ کی تھی. اینٹیوک، انطاکیہ جو شہر ہے جو کہ یہ سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے، تو انطاکیہ میں جو معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا، یہ خیال ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں، اس لیے کہ رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بعض احادیث میں آئے ہیں. حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلح حدیبیہ کے بعد، وہاں چونکہ آپ نے بیعت لی تھی مسلمانوں سے، بیعت جو صحابہ کرام نے کی تھی بیعت رضوان، تو مدینے آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی. اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے، میری جانب سے تم بیعت لے لو. تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ یہ کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس. اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو قول تھا، جو ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں. تو یہ امکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے. بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے. فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے، ایک تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا ان لوگوں سے، اس بستی والوں سے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان. وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے. ان انتم الا تکذبون، یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے. انہوں نے اپنے اس یقین کا، اذعان کا پھر دوبارہ اظہار کیا. ان کا نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں.
وما علینا الا البلاغ المبین، ساتھ ہی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، ان کا کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور یا یہ کہ کوئی اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے۔ قالوا طائرکم معکم، ان کا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ اِن ذکرتم، تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہیں، ذرا کبھی دیکھو، وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں۔ اِن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، اور بستی کے پرلے سرے سے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو انہوں نے کہا، اس شخص نے آ کر کہا، ہے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو مانو، ان کی تصدیق کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجر یا اجرت کے طالب نہیں، وہم مہتدون، اور دیکھو ان کی سیرتیں، دیکھو ان کے کردار، دیکھو یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں، ان کی شخصیتیں، ان کی سیرتیں۔